ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پکاری صبح نیوز HD، خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پکاری صبح نیوز، خبر وہ جو حقیقت ہے۔ ریڈیو پاکستان کی 88ویں سالگرہ محنت، سازشوں اور کامیاب ریڈیو پاکستان کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا کاٹ دیں۔ پشاور میں اسٹیشن ڈائریکٹر سید عائفہ جبار صاحبہ کی سربراہی میں کیا وہ یہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پروگراموں میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے جو ہے ایک جدت پیدا کرنے کے لیے نیا ٹیلنٹ متعارف کرایا گیا ہے۔ گو کہ یہ ایک روایت ہے ہماری کہ 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد یا گاہے بگاہے جو ہے ریڈیو پاکستان نیا ٹیلنٹ سامنے لاتا رہتا ہے، لیکن بالخصوص اس وقت جو دور جدید کے تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا ٹیلنٹ ہنٹ کیا گیا ہے، تاکہ وہ نیا ٹیلنٹ نوجوان جو کہ سوشل میڈیا سے بہت بہتر انداز میں آگاہی بھی رکھتے ہیں۔ تو سیلاب میں بھی ریڈیو پاکستان پشاور نے ہارا بل دستے کا کام کیا، جو متاثرین تھے، جو متاثرہ علاقے تھے، ان کے لیے خصوصی طور پہ نشریات شروع کی گئی۔ یہاں سے میراتھن ٹرانسمیشن ہوئی 2 رات مسلسل، اور اس میں ریڈیو پاکستان پشاور نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور جب سے میڈم سید عائفہ جبار صاحبہ اسٹیشن ڈائریکٹر بنی ہیں تو ایک طرح سے روایتی انداز سے ہٹ کے تھوڑا سا کام ہوا ہے، اور میں یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2022 میں جب چکلا حجرے آباد وی هغه وخت پیښور کې چې کم خانان وو د هغوی حجرو کې به ریډیو سیټس پراته به وو، او ټول کلی واړه ځوانان او مشران به ورته راټول ناست وو، او د معلوماتي تفریحي او سندرو پروګرامونه به اورېده، او چې د دې خوږو سندرو ساز او ټنګ نه به دوی خوندونه اخیسته، نو ورسره به د کاوې یو ګوټ هم وکړو، نو د حجرې دا ماحول خوند به یو په دوه شو. ریډیو، حجره، خان او د کلي خلک څوک به هم چاته پردی نه لګېدو. 1940 کې چې کله پاکستان وجود کې راغو، نو لاهور او ډھاکې سره سره پیښور ته هم دا اعزاز حاصل دی چې چا چې په ټولو باندې د ازادۍ زیری کړی وو. پیښور نه آفتاب احمد په اردو کې اعلان وکړو، نو په پښتو کې عبدالله جان مغموم صاحب خلکو ته زیری ورکو، د چا شمیره چې په نوموړي براډکاسټرز اور صداکارانو کې کیږي. دې نه پس ریډیو پاکستان پیښور کې د کلتور، ژبې او د موسیقۍ د ودې دپاره پروګرامونه شروع شو. همدغه پروګرامونو کې یو پروګرام حجره هم و چې هغې ته باقاعده د ریډیو پاکستان پیښور کې هغه برخه جوړه شوه او زی جوړ کړو. همداسې نور ډېر پروګرامونه چې اوریدونکو به ورسره ډېره مینه کوله وخت په وخت نشر کېده. او نن سبا د میډیا او خاص توګه باندې د سوشل میډیا په دې ځغل کې اوس هم اوریدونکو دپاره په مختلفو ژبو کې خوندور پروګرامونه نشر کوي. نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ محفل مونږ هم د هغه یادونو دپاره جوړ کړی دی. نو دا خو اوس مقصد او تعارف د پروګرام اوس به چې کوم زمونږ ډېر
ستر ملمان راغلی دی گلاب خیل پر اباب باندے اور پتبلے باندے دے مراد افریدی سے اغیت بوایو چمون تس زمزم کی. ریڈیو پاکستان کی ایک روایت جو کہ بہت ہی شاندار روایت تھی وہ ہمیشہ سے رہی ہے. ریڈیو پاکستان پشاور کے پروگرامز ہمیں یاد ہیں کہ قلعہ والا حصار میں میوزک کے پروگرام ہوتے تھے, یہاں کے سبزہ ہوتے تھے, پرانا ریڈیو اسٹیشن ہوتا تھا, وہاں پہ بہت زیادہ میوزک کے اور پاکستان بھر سے جو سب سے ٹاپ کے فنکار ہوتے تھے وہ آتے تھے اور یہاں پہ کئی دن یہاں پہ یہ فنکشن جاری رہتے تھے. اور بہت ہی خوبصورت روایت. یہاں ریڈیو پاکستان سے دراصل بے شمار ایسی شخصیات وابستہ رہی ہیں کہ جن کا ایک بہت بڑا نام ہے. ریڈیو پاکستان پشاور میں ہی اگر آپ دیکھیں تو نون میم راشد سے لے کر ناصری صاحب, انصار ناصری, اور بے شمار ڈرامے کے حوالے سے اگر آپ نام دیکھیں تو عبدالجبار صاحب, باسط سلیم صاحب, اور ایسے بے شمار نام, شیخ شریف, خلیل خان, اور ایسے بہت سی آوازیں جو کہ یہاں سے گونجتی تھیں. اور 1965 کی جنگ مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک پروگرام ہوتا تھا سچ کہہ دوں اے برہمن, ریڈیو پاکستان پشاور کا پروگرام تھا, اور یعنی بالکل محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سڑکیں بند ہوتی تھی جب وہ پروگرام براڈ کاسٹ ہوتا تھا. تو اس میں اس وقت کے وزیر اعظم شاستری پر طنز کے تیر برسائے جاتے تھے اور بڑی باسط سلیم کی گرجدار آواز ہوتی تھی اس میں, اور انہی کا اسکرپٹ بھی ہوتا تھا, اور بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. اسی طرح سے کعوہ خانہ یہاں سے شروع ہوا. یہ مشتاق شباب صاحب بیٹھے ہیں, اس کے پائنیئرز میں سے ہیں. ریڈیو پاکستان پشاور کی بنیاد میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت ہی اچھے ان کے پروگرام ہم نے دیکھے سنے. اسی طرح سے اگر ایک اور بات جو بہت اہم ہے ریڈیو کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ریڈیو سے جو لفظ براڈ کاسٹ ہو جاتا تھا وہ ایک صنعت کا درجہ رکھتا تھا. تلفظ لوگ اپنا درست کرتے تھے ریڈیو کا سنا ہوا لفظ سن کر. اگر کسی کی بحث ہو جاتی کہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے تو وہ دوسرا جلدی سے ریڈیو کا حوالہ دیتا تھا کہ ریڈیو سے یہ لفظ اس طرح سے براڈ کاسٹ ہوا ہے تو اس کا تلفظ وہی ہوگا کہ جو ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوا. مجھے افسوس ہے کہ بعد کے آنے والے دنوں میں ریڈیو کی وہ روایت اس طرح سے برقرار نہیں رہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عفت کے آنے سے, عفت جبار جو کہ ریڈیو کی اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, یہ اسی روایت کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت اچھا کام سامنے نظر آ رہا ہے کہ ریڈیو کی ریوائول کے لیے ان کے بہت سے کام ہمیں نظر آتے ہیں. تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو کی جو روایت تھی اس کو اگر ہم دوبارہ سے ریوائیو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا کام ہوگا.